بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. گزشتہ آیت میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن کا اتباع، قرآن پر عمل کرنا یہ واجب ہے، اور جب کسی نبی پر اس زمانے میں کوئی کتاب نازل ہوئی اور اس وقت کے لوگوں نے اگر مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی بستیوں کو ان کے آرام کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم فرما دیا، محض آسمانی کتاب کے اتباع نہ کرنے کی وجہ سے. لہذا اللہ نے اس زمانے میں حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل فرمایا ہے. اپنا عمل اس کے مطابق کرو، اس کا حکم اللہ نے گزشتہ آیت میں ارشاد فرمایا، اور نہ ماننے والوں کو آگاہ کیا گزشتہ اقوام کے حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے. اب آج کی آیت میں اللہ تعالی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جن امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ان سے سوال ہوگا کہ آپ نے ان امتوں سے سوال ہوگا کہ ہماری دعوت کو یا ہمارے پیغمبروں کی دعوت کو کتنا قبول کیا، کتنا ان کو مانا، اور جو کتابیں ہم نے نازل کی ان پر ایمان لائے یا نہیں لائے. اسی طرح خود پیغمبروں سے سوال ہوگا کہ آپ نے ہمارا پیغام امتیوں کو پہنچایا یا نہیں پہنچایا. ظاہر سی بات ہے کہ تمام پیغمبروں نے دعوت کا حق ادا کر دیا، جو کچھ اللہ نے ان سے فرمایا تھا صحیح پہنچا دیا. پھر یہ سوال اور جواب کا مقصد کیا ہے؟ امتیوں سے کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی علام الغیوب ہیں، ان کو اچھے اور برے اعمال لوگوں کے سب معلوم ہیں. یہاں اللہ تعالی فرما برداروں سے یا نافرمانوں سے سوال اور جواب اس لیے کریں گے کہ فرما برداروں کی عزت بڑھے اور نافرمانوں کی سرزنش ہو اور وہ اقراری مجرم بن جائیں، اور پھر یہ بات ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی سزا اگر کسی کے ساتھ واقع ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، بلکہ وہ ان جرموں کی سزا دے رہے ہیں جس کا یہ اقرار کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا سوال و جواب قیامت کے دن اعمال کے متعلق فرما برداروں کی عزت افزائی کے لیے اور نافرمانوں کی سرزنش کے لیے
ہوگا تاکہ وہ اقراری مجرم بنے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق، کہ اس دن، قیامت کے دن، اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، جس دن نامہ اعمال تولا جائے گا اور اللہ کے ہاں ایمان اور کفر کا فیصلہ نامہ اعمال کو تولنے کے ذریعے ہوگا۔ اللہ نے فرمایا فمن ثقلت موازینہ، جس کا نامہ اعمال بھاری ہوگا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی مؤمن کامیاب لوگ ہیں، یا یہ جن کا نامہ اعمال بھاری ہے وہ کامیاب لوگ ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کا نامہ اعمال کا پلڑا ہلکا رہ جائے گا، اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں کا، بسبب اس کے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے ساتھ ظلم کیا۔ قرآنی آیتوں کے مطابق عمل نہ کرنا یا اللہ کی ذات پر ایمان نہ لانا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ظلم قرار دیا ہے۔ بہرحال اتنی بات طے ہے کہ اللہ کے یہاں اعمال کی گنتی نہیں دیکھی جاتی کہ میں 10 عمرے کر کے آیا یا 10 حج کر کے آیا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اچھے اور برے اعمال کا وزن ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں قدر ایمان کی ہے، اور کفر چاہے جتنا طاقتور ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص کو، ایک امتی کو بلایا جائے گا قیامت کے دن، جس کے 99 دفتر ہوں گے اور 99 نامہ اعمال اتنے بڑے ہوں گے جہاں تک نگاہ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ تجھے اس میں سے کسی چیز کا انکار ہے کہ فرشتوں نے غلط لکھ دیا ہو یا تجھ پر ظلم کیا گیا ہو؟ وہ شخص جواب دے گا پروردگار کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا کوئی عذر ہے؟ کہا کہ نہیں ہے اللہ، کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا جائے گا کیا تیری کوئی نیکی ہے؟ وہ شخص ڈر کے مارے یہ کہے گا اللہ نیکی بھی کوئی نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری ایک نیکی آج ہمارے پاس جمع ہے، اور آج کسی پر اللہ تعالیٰ ظلم نہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا پرزہ جس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہوگا، نکالا جائے گا۔ وہ شخص کہے گا کہ باری تعالیٰ یہ کاغذ کا پرزہ کیا کر سکتا ہے؟ ادھر 99 نامہ اعمال جس میں بدی کے سوا کچھ نہیں، اور تا حد نگاہ یہ پھیلے ہوئے ہیں، یہ کاغذ کا ٹکڑا ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ آج کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ پھر وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا نامہ اعمال کے مقابلے میں ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، وہ پلڑا ایمان کی وجہ سے جھک جائے گا۔ اسی کو کہا گیا کہ اللہ کے ہاں اعمال کا وزن ہوگا، ایمان اور کفر وزن کے ساتھ تولے جائیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کی کثرت کو نہیں دیکھتا کہ تم نے کتنے دن یہ عمل کیا۔ اگر آخری وقت میں بھی کسی نے اپنی زندگی میں گندے اعمال سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بھی قابل قبول ہے۔ بہرحال اتنی بات طے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن فرمائیں گے، ایمان اور کفر کا فیصلہ وزن کے ذریعے سے ہوگا، تعداد کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔
دوسری بات کہ نامہ اعمال کا پلڑا کیسے بھاری ہوگا یا ترازو کیسے ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی۔ جس طرح کا بھی ترازو ہوگا یا جس طرح کا بھی پلڑا ہوگا، اللہ اس کی کیفیت بہتر جانتے ہیں۔ دیکھیے، دنیا میں بھی اعمال کی چیزوں کے تولے جانے کی پیمائش الگ ہے۔ آپ اگر کسی چیز کو وزن سے تولتے ہیں تو اس کے لیے ترازو ہے، لیکن اگر آپ کو ٹھنڈی اور گرمی کا پیمانہ ناپنا ہوگا تو اس کا تھرمامیٹر الگ ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز لیٹر کے اعتبار سے ناپنی ہے، اس کا پیمانہ الگ ہے۔ مثال کے طور پر آدمی کے بدن میں دل کی دھڑکن کتنی ہے، اس کو ناپنے کا پیمانہ الگ ہے۔ ہر چیز کا دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کے پیمانے اور ترازو اور وزن کرنے کا ذریعہ الگ ہے، اور لوگ اس کے اوپر اعتبار کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے ہاں بھی اعمال کو تولے جانے کے لیے پیمانہ، پیمائش، وزن، ترازو جو بھی ہوگا، اس کی صحیح کیفیت اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اسی کے اعتبار سے فیصلہ فرمائیں گے۔ ترازو کیسا ہوگا، پلڑا کیسا ہوگا، جب دنیا میں پیمانے الگ الگ ہیں تو اللہ کے ہاں کا جو پیمانہ ہوگا اس کی حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا اللہ نے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ اب ہم ان لوگوں سے ضرور سوال کریں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم خود پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا پیغام پہنچایا اور انہیں کیا جواب ملا لوگوں کی طرف سے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم ان کے سامنے سارے واقعات خود اپنے علم کی بنیاد پر بیان کر دیں گے، کیونکہ اللہ علام الغیوب ہے۔ وہ جانتا ہے کہ پیغمبروں نے پہنچایا، امتیوں میں سے کس نے کیا قبول کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم خود بھی بیان کریں گے، کیونکہ ہم ان واقعات کے وقت، یعنی جب بندے اچھے یا برے اعمال کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان واقعات کے وقت کہیں غائب تو تھے نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو حاضر و ناظر ہیں، ہر بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور قیامت کے دن اعمال کا وزن ہونا، اعمال کا تولا جانا، یہ اٹل حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ جن کی ترازو کے پلے بھاری ہوں گے، جیسے بھی ہوں وہ ترازو اور ان کے پلے، اللہ ان کی شان جانتے ہیں۔ فرمایا وہی کامیاب فلاح پانے والے لوگ ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور جن کی ترازو کے پلے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتیاں کر کے خود اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا ہے۔